جانتے ہیں سنگل کلک کے اوپر آپ کے پاس دنیا کی ہر معلومات ہے۔ موبائل کے اوپر آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس دور میں کرکٹ کا کھلاڑی کون کون ہے، پلیئر کون ہے، اچھا بولر کون ہے، اچھا کپتان کون ہے، سارا پتہ آپ اس کو دیکھ کے اندازہ لگا دیتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کی اس کے ساتھ وابستگی ہے۔ یہی وابستگی دین کے ساتھ بھی ہونی چاہیے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ کیوں کر رہا ہوں، اس کے پیچھے کیا وجہ۔ اور ایک جملہ جو میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے معاشرے کے لیے، آپ اس بات کو بڑی ٹھنڈے دل سے، دل کی گہرائی سے سوچئے گا۔ ہمارے ہاں پنجاب میں خاص طور پہ، کراچی میں تو ہمارے ہاں بڑا اچھا ماحول ہے کہ کراچی میں اسکول 2 شفٹوں میں ہے، اور کراچی میں مساجد میں جو پڑھائی ہوتی ہے وہ بھی 2 طرح سے ہوتی ہے کہ جو صبح کو اسکول جاتے ہیں بچے، وہ 12:30 1 بجے ان کی چھٹی ہو جاتی ہے، تو 2 بجے سے لے کے 4 بجے تک وہاں پہ عربی کی کلاسیں ہوتی ہیں مسجد میں۔ اسی طرح جو چھٹی کے بعد کی جو کلاس ہے وہ دوپہر کو لگتی ہیں، 1 بجے سے کلاس لگتی ہے 5 بجے تک، تو وہ بچے صبح پڑھتے ہیں 9 سے لے کے 11 بجے تک، تو ان کے پاس وہاں پہ وقت ہوتا ہے۔ یہاں ہمارے پنجاب میں صرف فجر کے بعد پڑھائی ممکن ہے۔ ہمارے ہاں اسکول سے چھٹی بڑی دیر سے ہوتی ہے، اور سوائے فجر کے کہیں بھی اور جگہ مسجدوں میں میں نے پڑھائی نہیں دیکھی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، آپ سارے بچے اس بات کو جانتے ہوں گے، وہ عمر جو دین پڑھنے کی ہوتی ہے، جس میں ان کو دین سیکھنا چاہیے، اس میں وہ کسی آپا کے پاس، کسی محلے کے کسی بڑے بزرگ کے پاس پڑھتے ہیں، نہ ان کا تلفظ ٹھیک ہوتا ہے، نہ ان کا لب و لہجہ ٹھیک ہوتا ہے، بس وہی عمر کا حصہ ہوتا ہے جو دین پڑھنے کے لیے میسر آتا ہے ہمارے بچوں کو، ہمارے یہاں کے بچوں کو۔ ایسا ہی ہے نا؟ اور وہ عمر کے اس حصے میں صرف وہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ساری زندگی وہ کسی کے پاس جا کے سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، نہ کسی سے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہی حال ہماری بچیوں کا ہے۔ اب اس دور کے بعد نہ ان کو دین کی صحیح تعلیم حاصل ہوتی ہے، نہ بچیوں کو دین کا پتہ ہوتا ہے، نہ بچوں کو دین کا پتہ ہوتا ہے۔ وہ بڑے ہو جاتے ہیں، وہ کالج میں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ سیکھا تو ہے نہیں، پتہ تو ہے نہیں، بس وہی جو آدھا پونا گھنٹہ تھا جس میں وہ قرآن پڑھتے تھے، بس قرآن پڑھا اور اللہ کے سپرد۔ تو یہ ہمارے ہاں جو دینی حوالے سے کم علمی ہے نا، اس کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم قصے کہانیوں کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ میں جو آج چند ایک باتیں آپ کے سامنے کروں گا، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں عمدہ نمونہ موجود ہے۔ ہر حوالے سے، ہر حوالے سے، ہر پہلو سے ان کی ذات رہنما کی صورت میں تمہارے اندر موجود ہے، اور تمہیں کسی بھی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے خالی نہیں چھوڑا، محروم نہیں رکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے، اسی ایک حوالے سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مروی ہے، اور وہ روایت کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے، اور یہی روایت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بھی ہے۔ اب روایت کا خلاصہ کیا ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک برتن منگایا، اور برتن منگا کر اپنی ہتھیلیوں پر 3 بار پانی ڈالا، انہیں دھویا، پھر کلی کی ناک صاف کیا، پھر اپنا چہرہ 3 بار دھویا، پھر اپنی کونیوں تک اپنے بازو 3 بار دھوئے، پھر سر کا مسح کیا، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک 3 بار دھوئے، اور اس کے بعد پتہ ہے کیا جملہ کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اس سامنے لوگوں سے کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میرا وضو ہے، جس نے اس میرے وضو کی طرح وضو کیا اور پھر نماز پڑھی 2 رکعات، اور کوئی بات اپنے دل میں نہ لایا، تو اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں۔ وضو کے اندر بھی جو جملہ ہے نا حضرت عثمان کا، وہ جملہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ کا وضو ہے۔ یہ جو وضو تمہیں بتا رہا ہوں یہ کس کا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اسی طرح
ہمیں نماز کے حوالے سے ملتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت آتی ہے، جامع ترمذی کے اندر روایت آتی ہے، سنن نسائی کے اندر روایت آتی ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں انی، میں تمہیں بتاؤں جو نماز ہمیں رسول اللہ پڑھایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تمہیں اس طریقے سے نماز پڑھاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا جملہ ملتا ہے، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں۔ تو یہ جملہ ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ وضو کا معاملہ ہو تو صحابی کیا کہتے ہیں، یہ رسول اللہ کا وضو ہے۔ نماز کا معاملہ ہو تو صحابہ کی ایک جماعت ہے پوری جو یہ کہتی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ رسول اللہ علیہ السلام نے کر کے دکھایا تھا، یہ رسول اللہ علیہ السلام نے حکم دیا تھا۔ تو میرے عزیزوں، ہمارے پاس ایک واضح ترین دلیل جس کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، یہ رسول اللہ علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہ رسول اللہ علیہ السلام نے کیا تھا۔ تو ہمیں یہ پتہ ہو کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، پھر اس کام کے کرنے میں لطف بھی آئے گا، پھر اس کام کے کرنے میں مزہ بھی آئے گا۔ جب آپ ایک کام کر رہے ہوں اور آپ کے ذہن میں ہوگا یہ کام رسول اللہ علیہ السلام نے کیا تھا، آپ نماز پڑھ رہے ہوں آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام نے پڑھا تھا، یہ رسول اللہ علیہ السلام نے سکھایا تھا، یہ رسول اللہ علیہ السلام نے کیا تھا، تو آپ کو اس میں مزہ بھی آئے گا۔ ہم چھوٹے تھے، ہم نے، ہمارے استاد صاحب تھے قاری قادر بخش، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، وہ اب توسہ شریف میں ہوتے ہیں، تو ہم نے بچپن میں انہیں دیکھا کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے نا تو وہ اپنا ہاتھ نیچے رکھ کے ہاتھ کے سہارے سے کھڑے ہوتے تھے، تو وہ اپنی عمر کے اعتبار سے کھڑے ہوتے تھے۔ ہم چھوٹے تھے تو ہم نے بھی نا ان کی طرح سے وہ ایک ہاتھ رکھنا اور ایک ہاتھ رکھ کے کھڑے ہونا، تو ہم 98 تک اسی طرح نماز پڑھتے رہے کہ بھئی ہمارے استاد صاحب ایسے اٹھتے تو ہم بھی ایسے اٹھتے۔ جب ہم 99 میں آئے اور ہم نے درس نظامی میں آغاز کیا کتابیں پڑھنے کا، تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو بغیر سہارے کے اٹھنے والا معاملہ ہے، تو پھر ہمیں سمجھ آئی کہ وہ اپنی عمر کی وجہ سے اس طرح کرتے تھے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم صرف دیکھتے ہیں اور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ جی ہم اپنے استاد صاحب کو ایسے دیکھتے ہیں اور اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں، تو تھوڑا سا اس کو اور پھیلائیں کہ ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام کا طریقہ ہے، وہ ایسے کرتے تھے تو ہم بھی، اور اس کے بعد پھر ہمیں ان صحابی کا نام بھی آنا چاہیے کہ ہم ان صحابی کی نسبت سے یہ کرتے ہیں۔ اس طرح ہم نے کل پڑھا تھا کہ ہم جو تراویح کی 20 رکعات پڑھتے ہیں، یہ کن دو صحابہ کا نام میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے؟ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو آپ کو پتہ ہوگا۔ اسی طرح جب آپ وضو کریں آج کے بعد تو آپ کے ذہنوں میں یہ ہو کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کر کے دکھایا تھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کر کے دکھایا تھا۔ آپ جب نماز پڑھیں تو آپ کے ذہن میں ہو کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کر کے بتایا تھا، تو میں رسول اللہ کی نماز پڑھ کے دکھاؤں۔ تو ہمیں یہ سیکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرح صدر نصیب فرمائے اور ہمیں دین سیکھنا اور ہمیں طالب علمانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث، اس پر اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں، فرمایا یا تو عالم بنو، سکھانے والے بنو، یا سیکھنے والے بنو، کن عالما او متعلما، یہ دو چیزیں ہیں جن میں فلاح ہے۔ فرمایا تیسرا رستہ ہلاکت ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ساری زندگی طالب علم رکھے، ہم ساری زندگی سیکھتے رہیں، اور سیکھیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، آپ کا طریقہ نصیب فرمائے، آپ کی اتباع نصیب فرمائے، اور ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔